اس چکروں میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے، ہمیں ہمارا لائف سٹائل، ہمارا دنیا کے چکروں کے اندر ہی ہمیں پھنسا دیا گیا۔ اسی کو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، یہ کثرت نے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ یہ سوچ کہ میرا مال بڑھ جائے، میرا لائف سٹائل بہتر ہو جائے، میرا سٹیٹس دوسرے سے بہترین ہو جائے، اس سوچ نے تمہیں، اس کثرت والی سوچ نے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ہم سارے کے سارے آج اسی سوچ میں مگن ہیں، مبتلا ہیں، اسی کوشش میں، اسی چکر میں ہم سارے محنت کر رہے ہیں کہ میں کس طرح دوسرے سے نمایاں نظر آؤں، اس سے محلے میں یعنی جتنے، تو اس سے بہتر گھر میرا ہونا چاہیے۔ کبھی اللہ ماشاء اللہ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آخرت کا بھی سوچتے ہیں، لیکن بظاہر زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ کس طرح میری دنیا کی زندگی دوسرے اس کے زندگی سے بہتر ہو جائے، اچھی بن جائے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، اس کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، تم نے قبروں کو دیکھ لیا، مطلب یہ کہ تم مر گئے، تمہاری زندگی کا وقت ختم ہو چکا۔ حتی زرتم المقابر، قبر تک ہماری یہی سوچ ہے، آخری دم تک ہماری یہی سوچ ہے کہ میرا پیسہ، میرا مال بڑھ جائے۔ اور اللہ پاک اس مال کے بارے میں، اس پیسے کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلد، کہ بہت سوں کا گمان یہ ہے کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کبھی یہ مال ہمارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، ہم سب کو پتہ ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات یا بہت سارے ایسے باتیں سننے کو آتی ہیں یا بہت سارے ایسے جملے سامنے آئے ہیں کہ جب بندہ محنت کرتا رہتا ہے، کرتے کرتے جب اب وہ پوزیشن آتی ہے کہ اب بندہ جو ہے وہ ایک اچھی طرح سے زندگی بسر کر سکے، ایک اچھا رہن سہن اپنا سکے، تو ادھر موت کا فرشتہ، موت کا وقت مکمل ہو چکا۔ ہمارے اپنے خاندان میں وہ پہلے بڑی غربت والی زندگی ہے، بڑی تنگ دستی والی زندگی ہے، بڑی بیچارگی والی زندگی ہے، مکان خراب وغیرہ وغیرہ کرا کے ایک بچہ جو ہے وہ باہر گیا۔ اب اس نے جیسے ہی کمانا شروع کیا تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ بچہ جو باہر تھا وہ کہہ رہا تھا یار ہونی تے دن آئے سن، ماں نو میں وہاندا کہ کی ہوندیاں نے دنیا دیاں رونقاں، ہن میں اماں نو کچھ کڑے شڑے لے کے دیندا، کوئی سوٹ شوٹ ودیا انہاں نو پواندا، ہونی تے وقت آیا سی، اب ہی تو پتہ چلنا تھا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ تو یہ حضرت انسان کی یہی اصل حقیقت ہے، یہی ہماری ساری زندگی کا نچوڑ ہے۔ انسان بہت پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، بہت سوچ رہا ہوتا ہے، بہت تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ایک پلاننگ چل رہی ہے، اللہ پاک کی طرف سے بھی ایک فیصلے کا وقت مقرر ہے۔ اللہ پاک نے بھی کچھ ایک ایسے کام ہیں جن کے بارے میں فیصلہ کر رکھا۔ تو فرمایا یحسب ان مالہ اخلد، حضرت انسان کی سوچ یہ ہے، اس بندے کا گمان یہ ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ تو بالکل نہیں رہے گا۔ تو جس مال کے پیچھے، جس کا یہ سٹیٹس کے پیچھے، جس لائف سٹائل کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اس کی دو چار ایک مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ عیدی صاحب کو سارے جانتے ہیں، ایک ان کا انٹرویو ان کا میں دیکھ رہا تھا، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ، دل خراش واقعہ کہ جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہو، جس نے آپ کی اندر سے روح تک کانپ گئی ہو؟ میں کہا ہاں، ہمیں اچانک فون آتا ہے کہ فلاں فٹ پاتھ پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو آ کے تدفین کرنی ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ تو ہم نے اسی وقت وہ ایمبولینس وغیرہ لی اور ادھر چلے گئے، پہنچے۔ کراچی کا واقعہ، کسی پوش علاقے کا، جیسے ہمارے یہاں پر شادمان کالونی سمجھ لیں، مہنگا ترین علاقہ، اور وہاں پر بے یار و مددگار ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔
اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے بیچ میں باہر فٹ پاتھ پر سڑک پر پڑی ہوئی ہے۔ ایدھی صاحب کہتے ہیں جی گاڑی اس کے پاس لگائی، لاش کے قریب ایک بچہ نوجوان یعنی سوٹڈ بوٹڈ خوب بہترین قسم کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اور وہ کھڑا ہے، اور وہ ساری جو ہے ہدایات دے رہا ہے کہ آپ کیا کریں گے، آپ اس کو کدھر لے کے جائیں گے، آپ کا یہ کیا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ تو وہ ایدھی صاحب کہہ رہے ہیں میں اس کو سارا سمجھا رہا تھا، وہ کہہ رہا جی یہ کتنے کا پیکیج ہے، کتنے پیسے لگیں گے، کیا خرچہ ہوگا۔ تو خیر ان ساری باتوں کے اندر کوئی 5-7 منٹ گزر گئے، تو پاس ایک گاڑی کھڑی تھی، اس گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا، ایک خاتون نے بولا بیٹا جلدی کرو کہیں اس باپ کی لاش کے چکروں میں ہماری فلائٹ نہ لیٹ ہو جائے۔ کہ جو بندہ ساری زندگی محنت کر کر کے کما کر اپنی اولاد، اپنا سٹیٹس، اپنی کوٹھی، اپنی گاڑی مہنگی کرنے کی کوشش کرتا رہا، اس اولاد کو اتنا ہی نہیں پتا کہ اپنے والد کی مغفرت کے لیے کیا عمل کرنا ہے، اپنی والدین کی مغفرت ایصال ثواب کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ بے یار و مددگار، بے وارث، لاوارث لاش کہ جس کو ایدھی سینٹر والے سنبھال رہے ہیں، اور اس کو اپنی اس وقت میں بھی اس بچے کو اپنی فلائٹ کی وہ ساری فکر کھائی جا رہی ہے کہ کہیں میری فلائٹ نہ مس ہو جائے۔ تو یہ مال کی حقیقت ہے کہ جس کے پیچھے ہم سارا اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں، ہم بھاگتے پھرتے ہیں، اس کے چکروں کے اندر اتنا ہم مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے پھر آگے حقیقت یہ پھر ہمارے لیے سامنے آتی۔ تو میرے محترم، یہ روزانہ کے جو جنازے ہیں یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہیں، یاد دہانی ہے کہ وہ چلا گیا، ان کی باری آ چکی، کسی وقت میں بھی کسی حال میں بھی ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ ہم جانے سے پہلے اپنی جانے کی تیاری کر لیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر یہ دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اس مہینے کے اندر محنت، کوشش، عبادت، ریاضت کر کے اپنے لیے